نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت ایک ایسا عمل ہے، ایسی ڈال ہے، ایسا لباس ہے کہ جو انسان اگر علم سے منور بھی ہو لیکن اگر اس کا سمت صحیح تعین نہیں ہے، سمت منزل نہیں ہے، تو انسان جہالت کے لباس سے لیس ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ آج کل آپ دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنے کا جواز کیا ہے، وہ کس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے بچیاں، کہ پہلے تو تعلیم حاصل کرتے تھے لوگ شعور کے لیے، اور آج تعلیم حاصل کرتے ہیں کمائی کے ذریعے کے لیے، روزگار کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے۔ جب انسان کا تعین منزل کمائی ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، تو پھر انسان علم سے منور بھی ہو تو جہالت کے لباس لبادے میں موجود ہوتا ہے۔ اور جہالت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان وہ مقام نہیں رکھتا خاندان میں، علاقے میں، یا پھر آپ آفس میں ہیں، وہاں کاروبار میں ہیں، جاب میں ہیں، وہاں آپ وہ منصب نہیں رکھتے، وہ ساکھ نہیں رکھتے جو اہل علم والے، جن کی منزل شعور ہوتی ہے، اچھا تعین ہوتا ہے۔ اور انسان یہ اس لیے تعلیم حاصل کرے کہ میری آنکھیں کھل جائیں گی، میرا دل منور ہوگا، اور میں صحیح سمت پہ خود بھی چلوں گا اور دوسروں کو بھی چلاؤں گا، تو پھر انسان سے جہالت کے پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جہالت سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ یاد بنا لے، انشاءاللہ جو لوگ علم حاصل کر کر بھی علم سے دور ہیں وہ ان سے محفوظ رہیں گے، اور وہ علم کے شمع سے روشن ہوگا، منور ہوگا ان کا سینہ، دل، دماغ، جسم۔ اور پھر جب دل، دماغ، جسم انسان کا منور ہوتا ہے تو پھر انسان کی علم سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب انسان کیسے کہے کہ جی میرے سے فائدہ اٹھائیں گے لوگ، کیسے فائدہ پہنچے گا مجھ ایک سے، میرے ایک علم سے؟ یاد رکھیں، جب انسان ویرانے میں ایک بلب ہو جلتا ہو، ایک دیا جلتا ہو، وہ سارے ویرانے کو، جنگل کو روشن نہیں کر سکتا، لیکن بھٹکے ہوئوں کو منزل کی راہ لازمی مشل دکھا سکتا ہے کہ اس طرف منزل، روشنی کی طرف منزل ہے، اور بھٹکے ہوئے اس روشنی کو دیکھتے ہوئے جب اس روشنی تک پہنچتے ہیں تو پھر منزل کو پا لیتے ہیں۔ اب منزل کو پانے کے لیے اور جہالت سے حفاظت کے لیے بڑا مجرب عمل ہے قرآنی، کہ آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب آپ یہ وظیفہ یاد بنا لیں گے تو پھر جو علم حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے بھی مشل راہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی مشل راہ ہوگا، منزل ہوگی، اور پھر آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور دوسروں کی زندگی بھی سنورے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔